اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماہدون ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، یہ صورت الذاریات کا آخری رکوع ہے، اس کی 60 آیتیں ہیں سے آپ کی خدمت میں اس کا خلاصہ اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ والسماء بنیناها بعید، اور آسمان بنایا ہم نے اسے بعید۔ عید جمع کا صیغہ ہے، اس کا مفرد واحد ید ہے۔ عید یعنی کئی ذرائع قوت۔ اب یہاں ید تو تمثیل کی خاطر ہے، ید ایک طاقت کے لیے بھی ایک استعارہ ہے، گویا کہ محاورہ ہے، کنایہ ہے۔ بنیناها بعید، محاورے میں اللہ یہ بات کہہ گیا کہ ہم نے طاقت کے ساتھ آسمان کو بنایا ہے۔ طاقت میں پھر جمع کا صیغہ لاؤ کہ کئی طاقتیں اس پر بنانے میں خرچ ہوئی ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ بھی جملہ سائنسدانوں کے کام کا ہے کہ وہ اس سے نتائج اور بھی آگے بنا سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ہے کہ اِنَّا لَمُوسِعُونَ، اب جو صورتحال ہے 7 سماوات کی، 7 آسمانوں کی، اِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ان میں اور بھی وسعت لا سکتے ہیں، لائیں گے، لانے والے ہیں۔ موسعون، اس میں اور بھی توسیع کرنے والے ہیں۔ اب یہ کب ہوگی، کہاں ہوگی؟ ایک تو دور ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا والسماوات مطویات بیمینہ، ایک دور وہ بھی ہے کہ آسمان لپیٹے جائیں گے سارے کے سارے اللہ کے قوت میں۔ اور یہاں ہے کہ لموسعون، ان کو اور بھی کشادہ کریں گے، اور بھی بڑھائیں گے۔ تو یہ جو سماوی یہ سورج کا نظام شمسی ہے، اس کے اندر محدود ہے یا اس سے اور وسیع تر ہے، یہ کام ہمارے سائنسدانوں کا ہے جو اس پر غور کریں کہ شمسی نظام کی حدود اربع جو ہیں، اس سے آگے پھر آسمانوں کا سلسلہ چلتا ہے نہیں چلتا، یہ کائنات کی توسیع کی حدود کتنی ہیں، اور ان کے اندر کوئی تبدیلی کا نشان پہلے سے معلوم ہوتا ہے یا نہیں۔ تو موسعون کے ساتھ مطویات ان کی تطبیق کر کے دکھائیں یا اس کی توجیحات دکھائیں، یہ کام سائنسدانوں کا ہے۔ غور کرنے سے قرآن بھی ان کی رہنمائی کرے گا۔ والارض فرشناها فنعم الماہدون، اور دھرتی کو بچھایا ہم نے، اور فنعم الماہدون، بہت اچھا بچھانے والا ہمارا انتظام ہے، ہم اچھے بچھانے والے ہیں اس دھرتی کو۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ لعلکم تذکرون، جس سے تم تخلیق کائنات کے اوپر غور سمجھ سکو، اس میں کوئی اپنا ادراک اور فہم حاصل کر سکو کہ یہ جوڑے کیوں بنے، جوڑے کے بغیر کیوں نہیں بنے، جوڑے جوڑے کے ساتھ بننے میں کیا حکمت ہے۔ یہ بہت غور طلب باتیں ہیں۔ قرآن حکیم آپ کو اشاروں میں یعنی تذکرون سے کہنے سے بھی اور ازواجن کے کہنے سے بھی بہت کچھ سمجھا گیا، کھول کے گویا کہ یہ اشارے کھل گئے۔ ایک چیز قرآن کی دوسری چیز کو کھولتی ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھاگو اللہ کی جانب۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے اس سے ڈرانے والا ہوں کھلا۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی تخلیق، اللہ کے سائنس، اللہ کے جہان، یہ جتنے بھی ہیں، آسمان بھی ہے اور نظام شمسی بھی ہے، ان کے جستجو میں دوڑو بھاگو اور کسی منزل تک پہنچو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں کہ کبھی مشکل وقت آ جائے اس سے پہلے تیاری کرو اور ان باتوں سے بچو جن کی وجہ سے ہم نافرمانی میں مارے نہ جائیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر،
وہ کیا ہے، کیوں بھاگیں، کیوں ڈریں؟ وہ قرآن نے سمجھا دیا، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ، الہ نہ بناؤ۔ اصل بات یہ ہے، جب کہ ہم اس کے خلاف خدا بنائے بیٹھے ہیں، کئی لوگوں کو، کئی طاقتوں کو ہم نے خدا کا ساتھی، خدا کا ثانی، خدا کے برابر تصور کیا ہوا ہے۔ سو ففروا الی اللہ کی معنی یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ اگر کسی کو شریک بناؤ گے تو اس کا انجام جو ہوگا وہ تمہارے ساتھ وقت بتانے پر تم دیکھو گے۔ اس لیے پہلے ہی اس سے تیاری کرو، بھاگو، بچو اور شریک نہ بناؤ کسی کو اللہ کا۔ انی لکم نذیر مبین، انی لکم منہ نذیر مبین، نبی علیہ السلام فرماتا ہے اس مشکل وقت سے، اس مشکل گھڑی سے، اس سزا کے ٹائم سے پہلے میں تمہیں کھلا ڈراوا پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کے طفیل، قرآن کے ذریعے سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ۔ کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون۔ یہ حشر ان لوگوں کا، یہ طریق ان لوگوں کا شروع سے ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی اس سے پہلے رسول آیا تو کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو کہا کہ یہ جادوگر ہے، پاگل ہے، اسے کہتے رہے۔ یہ ان کی پرانی ریت ہے۔ اتواصوا بھی، جیسے کہ ایک دوسرے کو، جانے والا پیچھے آنے والی قوم کو کہتا ہوا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس رسول آئے تھے، وہ بھی مجنون تھے، وہ بھی ساحر تھے، سو تم بھی ان کو اہمیت نہ دینا۔ تواصوا بھی، ایک دوسرے کو انہوں نے وصیت کی ہے۔ بل ہم قوم طاغون، کیا یہ وصیت کریں گے؟ ان کے فلسفے فکر میں کوئی جان نہیں ہے، بے تکا فلسفہ ہے، کیا قیامت نہیں ہوگی، آخرت نہیں ہوگی، بے ڈھنگی باتیں ہیں۔ بل ہم قوم طاغون، لیکن یہ سرکش قوم ہے، سو ان کو تو یہی کہنا ہے بے عقلی کی بات جو ہر بعد والی قوم پہلی قوم کی کاپی کرتے ہوئے اللہ کا انکار کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ فتولی عنہم، تو ان سے منہ پھیر، فما انت بملوم، تجھ پر کوئی معیار نہیں ہوگی، تجھ پر کوئی ان کا یعنی حساب نہیں ہوگا، ان کو چھوڑ دے، ان کی باتیں نہ سنو، نہ سننے سے، چھوڑ دینے سے تجھ سے ہم پکڑ نہیں کریں گے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور ڈرا تو، نصیحت کر تو ان کو، وذکر، نصیحت کر، سمجھا تو ان کو، فإن الذکریٰ، تحقیق نصیحت، تنفع المؤمنین، فائدہ دے گی مومن لوگوں کو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انس کو سوائے اس مقصد کے کہ وہ میرا کہا مانے۔ میں نے جن انس کو، یہ کوالٹی ہے انسان کی، کوئی جدا مخلوق نہیں ہے۔ جن انس یہ مخلوق انسان کے دو قسم ہیں گویا کہ، اور رہتے بھی کٹھے ہیں۔ ہم سب جو رہ رہے ہیں، ہم میں سے کوئی جن ہے، کوئی انس ہے، کوئی اسے جدا بات نہیں ہے۔ میں اس کے اوپر کافی اپنے گزشتہ لیکچروں میں بات کر کے کھول کے پیش کر چکا ہوں، اور میرے ان کے جن انس کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے کہے پر چلیں۔ میرے انبیاء نے میری ہدایات لائی ہیں، اب ان کی اطاعت کریں، ان کو تسلیم کریں، ان کے کہے پر چلیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے ان سے کسی روٹی روزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا ارادہ نہیں ہے کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ میں اللہ بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں، بے پرواہ ہونے سے مجھے ان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ وما ارید ان یطعمون، مجھے یہ بھی نہیں ارادہ، نہیں چاہت کہ یہ مجھے طعام کھلائیں، میں ان سب چیزوں سے بلند ہوں، میں پاک ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تو وہ ذات ہے جو سارے کائنات کو رزق دینے والا ہے، بڑی طاقت والا ہے اور قوت والا ہے۔ میں اوروں کو کھلانے والا ہوں، یہ مجھے کیا کھلائیں گے؟ فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، پھر تحقیق وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا
کئی ان کے کھاتے میں گناہ ہیں، مثل ان لوگوں کے جو ان کے ساتھی تھے، ان کے گناہوں کی طرح ان کے بھی کئی گناہ ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بھی بڑا حشر ہوا، جو تاریخ بھری پڑی ہے، ان کے عذاب آئے ان کے اوپر جو آج بھی کھنڈرات ان کے اوپر شاید ہیں۔ فلا یستعجلون، پھر یہ بھی جلدی نہ کریں، نہیں تو ان کا حشر بھی ان کے پہلے والوں کے طرح کا ہوگا۔ فویل للذین کفروا، پھر ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ من یومہم الذی یوعدون، اس دن کے لیے، اس دن کو ان کے لیے ویل ہے جو یوعدون، جس دن کے لیے ان کو وعدہ دیا گیا ہے کہ اس دن کو تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اس دن اس ویل میں یہ پڑھیں گے، اس لیے فلا یستعجلون، یہ جلدی، فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، یہ جلدی نہ کریں، یہ ویل ان کو پکڑے گا اور اس دن یہ اس میں خود کو چھڑا نہ سکیں گے، اس میں پکڑے جائیں گے۔